الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ حیات اسلام کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات کو تمام گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی تو آقا کریم تشریف لائے وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ بے شک آج کی وہ برکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو نزول فرماتا ہے آسمانی دنیا پر، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ ان کی بکریاں باقی لوگوں کی بکریوں کی نسبت زیادہ تھیں، تو یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالی جل شانہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہگاروں کو، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اگر کوئی بھی گناہگار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، سارے گناہگار بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی نصف کی رات آئے تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے غروب شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر، اور ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل، تو یہ اللہ